سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں تو یاد کرتے ہیں ہم تاکہ نماز میں اس کو پڑھ سکیں۔ حاضرین محترم، پڑھتے بھی ہیں کبھی غور نہیں کرتے۔ یہ سورہ نازل کیوں ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کوئی اور نہیں، محمد عربی، اللہ کے محبوب، ساری مخلوق میں سب سے افضل، سارے نبیوں کے امام، رحمت عالم کا رشتے میں چاچا ہوتا تھا، نسبی تعلق تھا، سگا چاچا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن مال کی فراوانی نے، سرداری نے، سیاست کی بلندیوں نے اسے حق کو قبول کرنے سے روکا اور وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے میں چلا۔ بار بار اس کو سمجھایا گیا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میرا بڑا خاندان ہے، میری بڑی اولاد ہے، اولاد در اولاد ہے، اور سارا عرب میرے ایک اشارے پر ناچتا ہے، میرے پاس سونے کی کیا ہے، اینٹیں ہیں، میرے پاس بے انتہا جائیداد ہے، میرا کون کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے مقابل میں آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ رسول کے مقابل میں آ رہا ہے، رسول کے مقابل میں آنا اللہ کے مقابل میں آنا ہے، پھر تباہ ہوا، برباد ہوا۔ کیسا برباد ہوا؟ انتہائی عبرتناک موت مرا۔ ہوا کیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں، جب پہلی دعوت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر دی اور دنیا کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو میں آخرت اور دنیا کے بیچ میں ہوں، میں ایک طرف جہنم کو بھی دیکھتا ہوں، جنت کو بھی دیکھتا ہوں، میں صرف فاران کی چوٹی پر ٹھہر کر پہاڑ کے اس طرف اس طرف نہیں دیکھ رہا، اللہ نے میرا مقام اتنا بلند کیا ہے، میری نگاہیں آخرت کی طرف بھی ہے، دنیا کی طرف بھی ہے، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ایک وحدہ لا شریک کو مانو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اس عذاب کا اثر ہوگا کہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی تمہارا نصیبہ ہوگی۔ ایسے وقت میں ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے کہا آواز دے کے، اے محمد کیسی باتیں کرتے ہو، اپنی بات کو روکو۔ اما علی حاضہ جماعتنا، کیا اسی وجہ سے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ تبن لکا، تیرا برا ہو، یہ الفاظ تھے جو اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں کہی تھی۔ اور پھر نہ صرف اتنا بولا بلکہ اسے اپنے مال کا اتنا غرہ تھا، کیونکہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس وقت عرب میں 5 مالدار تھے، ان 5 مالداروں میں ایک ابو لہب تھا۔ اس کے گھر میں سونے کی اینٹیں تھی، کئی سیر سونے کی اینٹیں اس کے پاس تھی، بے شمار زمین کا وہ مالک تھا، بے شمار غلام اس کے ماتحت تھے، اور عرب کے مانے ہوئے سرداروں میں تھا۔ یہ مال کی فراوانی، یہ خاندان کا پھیلاؤ، یہ سب دیکھ کر اس کو دھوکا ہوا، فریب ہوا۔ اللہ کی تدبیر سے وہ نہیں ڈرا، مصطفیٰ کے مخالف میں ہو گیا، دن رات آقا کی دعوت کے خلاف کام کرتا تھا، باپ بھی کرتا تھا، بیٹے بھی کرتے تھے، اور ابو لہب کی بیوی بھی کرتی تھی، جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں۔ جن ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس نے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کی تھی، وہ ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کے بعد فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو مال اس نے کمایا تھا، جو اولاد اس نے پیدا کی تھی، وہ اولاد بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب کا مطلب کیا ہے؟ جو دولت اس کے پاس تھی، جو پیسہ اس کے پاس تھا، جو خاندانی بیک گراؤنڈ اس کے پاس تھا، جو خاندانی پھیلاؤ اس کے پاس تھا، وہ سارے کے سارے مل کر بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ آج معاشرے کے وہ گنڈے جو ایک منصب پہ بیٹھ کر چند اوباش قسم کے بچوں کو پیسہ دے کے اپنے پیچھے لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کی آواز کو دبا سکتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ اسلام میں کر سکتے ہیں، وہ ان کو ابو لہب کے اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے۔ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے ما اغنا ما انہو مالہ وما کسب، نہ مال اس کا ساتھ دیا، نہ اولاد اس کا ساتھ دی۔
نہ اس کا ساتھ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے والی جو اس کی بیوی ہے نا، نہ اس کا ساتھ، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے جو آگ کا ایندھن بنی۔ شوہر اور بیوی دونوں ابدی عذاب میں مبتلا ہوئے، مگر دنیا میں ان کی حالت کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں تو بزدل شریک نہیں ہوا ہو، بڑے بڑے سردار شریک ہوئے، وہ شریک نہیں ہوا، مارے گئے سارے کے سارے سردار الا ماشاء اللہ، بچے ایک دو، باقی سب تو مارے گئے۔ اس کے بعد 1 ہفتہ بعد صرف میدان بدر میں نہیں گیا ہو، کیونکہ اسے یقین تھا کہ محمد کا بولا ہوا پورا ہوتا ہے، اور محمد پر جب یہ صورت نازل ہوئی ہے میں باہر نکلوں گا تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، تباہ ہو جاؤں گا میں جب تک اپنے کمپاؤنڈ میں ہوں محفوظ ہوں۔ وہ سمجھتا تھا، آج بھی ظالم اسی طرح کی سوچ لے کر جیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے حکومت کے نشے میں وہ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی ہے، جس وقت اللہ کی پکڑ ہوگی دنیا کے لیے عبرت بن جائیں گی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نہیں گیا تو کیا ہوا؟ اللہ چھوڑ دیا اس کو۔ صرف 7 دن کے بعد اس کے جسم میں ایک پھوڑا ہوا، ایک پھنسی ہوئی، ہمارے پاس چھلا بولتے نا، ایک چھلا ہوا، ایک پھوڑا ہوا۔ وہ پھوڑا ایک بڑھتے بڑھتے سارے جسم میں پھیل گئے، سارا جسم اس کا اسی پھوڑوں سے بھر گیا، پھر اس سے خون اور پیپ بہنے لگا، یہاں تک کہ بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو جن بچوں پر بڑا ناز تھا نا اسے، وہ بچے اٹھا کر اسے آبادی سے دور باہر لے گئے، کیونکہ ایسی بدبو اس کے زخموں سے باہر آتی تھی کہ پورا محلہ پریشان تھا، گھر والے تو گھر والے، پورا محلہ پریشان۔ تو وہی بچے خادموں کے ذریعے کیا ہے اس کو اٹھا کر لے جا کے کیا ہے مکے کی آبادی سے باہر جنگل میں ڈال دیے، صحرا میں ڈال دیے۔ اس نگرانی کے لیے 1-2-3 غلام رکھے گئے، وہ بھی دور سے نگرانی کرتے، کوئی قریب نہیں آتا، کیونکہ جب تک آپ سلامت ہیں آپ کی عزت ہے، جس دن آپ کی خوبیاں ایک ایک کر کے آپ سے رخصت ہونا شروع ہو گئی، دنیا والوں کی نظر میں جو آپ کی اہمیت ہے وہ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی، ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی۔ اسی لیے خبر میں ملا کے آنے کے بعد کوئی بھی خبر والے کو یاد نہیں کرتا، چند دنوں کے بعد حالت ایسی ہو جاتی ہے، نہ اس کا رعب باقی رہتا ہے، نہ اس کی پکڑ باقی رہتی ہے، نہ اس کی حکومت باقی رہتی ہے۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی۔ تو اب اس کو صحرا میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا، کوئی قریب نہیں آیا، اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جو بڑی دولت کا مالک تھا، بڑی اولاد کا مالک تھا، نہ اولاد پاس آ رہی تھی، نہ وہ سونے کے اینٹ کام دے رہے تھے، عرب کے 4-5 بڑے مشہور رئیسوں میں وہ تھا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگر کل کا مالدار اپنے پیسوں سے اللہ کے نظام کے خلاف چل کے نہیں بچ سکا، تو کیا آج کا مالدار اپنے پیسے کی آڑ میں اللہ کے نظام کے خلاف چلے گا تو کیا بچ پائے گا؟ بچ پائے گا؟ سوچنا چاہیے اپنے غریبانوں میں جھانک کر، وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، پردے کی آڑ میں اس طرح کا کام کرنے والے، اللہ کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے، اللہ کے جلال کو دعوت دینے والے، انہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ جب غضبناک ہوتا ہے، اس کا غضب جب کسی قوم پر اترتا ہے تو اللہ کی پناہ، پھر اس غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تڑپتے رہا کئی دنوں تک، نہ کھانا نہ پانی، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، علاج و معالجہ ہو نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ مر گیا۔ کم از کم ظاہر داری کے لیے تو کچھ لوگ آتے نا سامنے۔ اولاد جو ہوتی ہے نا، بعض حقیقت میں فرما بردار ہوتی ہے، بعض لوگوں کے ڈر سے کرتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی آخری رسوم، ہمارے پاس بھی جو 40واں 10واں ہو رہا ہے نا، 2 طرح کے 40ویں 10ویں ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو حقیقت میں اپنے ماں باپ کا محبت رکھ کے کیا ہے عقیدت سے کرتی ہے، کچھ تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی محلے والے باتاں کریں گے، یہ بچے دیکھ باپ کے 40واں بھی نہیں کرے، تو ایسا 40واں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، نہ باپ کو نہ کرنے والوں کو، نیتی ہونی چاہیے اس میں۔ تو کچھ لوگ تو ظاہر داری کے لیے تو کرتے ہیں، کم از کم لوگ کیا بولیں گے، لوگوں میں ہمارا بڑا نام ہے، اس لیے تو کرتے ہیں نا۔ مگر ابو لہب کی حالت ایسی ہو گئی تھی، اس لیے بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، کوئی نہیں آئے۔ پھر مکہ والے آ کے بچوں کو بولے، اس کی جن بچوں پر اسے بڑا فخر تھا،
جن بچوں کو لے کر وہ گنڈا گردی کرتا تھا، جن بچوں کو لے کر وہ ظلم کرتا تھا، جن بچوں کو لے کر وہ اللہ کی ہر نافرمانی میں آگے آگے رہتا تھا، وہی بچے 3 دن ہو گیا مر کے لاش کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ گاؤں والے بھائی، بدبو پھیل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدبو سے ہمارے پورے علاقے میں کوئی عذاب آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کچھ نہ کچھ کرو۔ تب بھی بچے نہیں گئے۔ چند حبشی غلاموں کو پیسہ دے کر ان سے کہا گیا کہ بھئی کسی گڑھے میں ڈال کے اسے دفن کر دو۔ حبشی غلام وہ بھی اپنے منہ کو کرونا وائرس کا ماسک لگا کر اس زمانے میں قریب گئے اور لاٹھیوں سے اسے مارتے مارتے ایک گڑھے میں ڈال کے موچ دیا، واپس آ گئے۔ یہ اس ابو لہب کی کہانی ہے جس کا بڑا نام تھا عرب میں، جس کا بڑا پیسہ تھا عرب میں، جس کا بڑا خاندان تھا عرب میں، جسے اپنے قبیلے پر، اپنے غلاموں کی کثرت پر، اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اے لوگو، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوئے ہیں؟ بے خوف نہ ہو، کیونکہ اس سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔